ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر آپ خطبات جمعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں احتجاج کے حوالے سے گفتگو آپ بھائیوں نے سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں امانت داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف حمیدہ میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت، مفہوم اور اس کے تقاضے آپ بھائی سماعت فرمائیں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے دین اسلام ہمیں روشن اور واضح تعلیمات مہیا کرتا ہے۔ عقیدہ سے لے کر عبادات، اخلاقیات، معاملات، ہر شعبہ ہے زندگی میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں روشن راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور یہ ذمہ داری انبیاء پر روح الامین سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی سید الملائکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتے رہے، اور اللہ نے ان کا نام امین رکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغامات میں کسی میں بھی خیانت نہیں کی ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری سونپی، ہو بہو اسی طرح آ کر اللہ کے نبیوں پر وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبریل امین اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام اسی طرح لے کر مبعوث ہوئے جس طرح کے پہلے نبیوں پر
نازل ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکارم الاخلاق بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو انسانیت کے لیے بہتر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا نہ ہو یا آگے بیان نہ کیا ہو۔ آپ نے انسانیت کے لیے جتنے بھی اخلاقیات کے پہلو تھے سارے کے سارے ہی آپ نے عملی طور پر پیش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ملنے سے پہلے ہی اپنوں میں بیگانوں میں صادق الامین اور صادق الوعد ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ معروف تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو اس وقت بھی کفار مکہ بھی دیگر لوگ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور ان کا یقین اور ایمان تھا کہ یہاں پہ ہماری امانتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں جو ہیں لوٹا دو۔ جس کی امانت آپ کے پاس ہے اس امانت کو اس تک جو ہے پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس اعتبار سے بھی تمہارے پاس امانت آئی ہے، وہ امانت رکھی گئی ہے، اسے ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخْنُ مَنْ خَانَكَ۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو پوری جو ہے امانت اس کو لوٹا دو، اس میں کسی قسم کی خیانت کرنے سے پرہیز کرو، خیانت نہ کرو۔ اگر مسلمان اس عمل کو اپنا لیتا ہے، اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لیتا ہے کہ امانت جو ہے یہ نبیوں کا وصف ہے، جبریل امین کی صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے ایک اہم ترین پہلو ہے امانت داری اختیار کرنا۔ اگر ہم یہ اپنے معاشرے کے اندر اس صفت کو اپنا لیتے ہیں تو بے شمار بیماریوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، معاشرے میں امن و سلامتی آ سکتی ہے۔ ہم نے امانت کو صرف یہاں تک محدود رکھا ہے کہ پیسے روپے آپ کے پاس موجود ہیں انہیں واپس لوٹا دے، کسی نے اگر رکھے ہیں، یہی امانت نہیں ہے۔ امانت کے بڑا وسیع ترین ایک مفہوم رکھتا ہے، یہ لفظ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ امانت کی بدولت جو ہے انسان کو شرف ملا ہے، عزت ملی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں امانت ہی وہ وصف ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو سب نے انکار کیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت قرار دیا ہے۔ تو یہ امانت جو ہے جب زمینوں نے آسمانوں نے پہاڑوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ بوجھ رکھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس امانت کو نازل فرمایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو انسانیت تک مکمل طور پر پہنچایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، جس شخص میں امانت داری نہیں ہے،
خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان جو ہے امانت سے ہے۔ اگر آپ امین ہی نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، تو آپ کا ایمان کس کام کا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کے نام تو امانت رکھ لیا، لیکن امانت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم نے ایک نام کے طور پر سنا ہے، اپنے کردار میں اپنے اندر یہ وصف، یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی سمجھی ہے۔ تو لہذا اپنے اندر امانتداری کے پہلو کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس شخص کا دین نہیں ہے جو وعدے کی وفا کرنے والا نہیں۔ ہم گلی بازار میں ہر جگہ بے شمار روزانہ وعدے کرتے ہیں، توڑتے بھی ہیں، اور امانتوں میں خیانتوں کے پہلو کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت قیمتی ہوگا جب تم امانت دار بنو گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے، جب اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے دور کھڑی تھیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حیادار بچیاں ایک سائڈ پہ دور کھڑی ہیں انتظار میں کہ کب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر علیحدہ ہوتے ہیں، پھر ہم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری ادا کی ان کی جانوروں کو پانی پلانے کی۔ اس واقعہ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں، ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے گھر تشریف لے کر گئیں تو دیکھا کہ وقت سے پہلے یہ واپس آ گئی ہیں، اور جانور جو ہیں وہ بھی پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا، بیٹا آج وقت سے پہلے بھی آ گئی، اور جانور جو ہے وہ خوب اچھی طرح سیر ہو کر انہوں نے کھایا پیا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک نوجوان ہمیں ملا ہے جو انتہائی مضبوط بھی ہے طاقت کے اعتبار سے، اور انتہائی امانت دار بھی ہے، کہ ہماری طرف اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک محنت کش، ایک مزدور ہو یا ایک عہدے دار ہو، اس کو صحت کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور اور ایمانی لحاظ سے بھی امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر امانت داری نہیں ہے تو وہ آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی حال ہے کہ خیانت جو ہے وہ ہر جگہ پر اس نے پنجے جما رکھے ہیں، مزدور سے لے کر ایک عہدے دار تک، ایک ذمہ دار تک، تمام کے تمام اس خصلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر مزدور ہے تو جب تک اس کے اوپر ہم نگرانی نہیں کریں گے وہ کام نہیں کرے گا، پوری محنت سے وہ کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا معاوضہ پورا لینے کا مطالبہ رکھے گا۔ ایک بڑے عہدے پر، منصب پر فائز ہونے کے باوجود اس کے لیے بھی نگرانی کے کیمروں کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پر ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن ہم اپنی قوم کی تربیت نہیں کر پائے، اس معاملہ میں کمزور رہے، والدین بھی، اساتذہ بھی، حکومت وقت بھی۔ CCTV جو ہے کیمرے، سمجھا کہ یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جب تک انسان اندر سے نہیں بدلتا ہے، اندر سے تقوی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے،
امانت داری کا اس کے احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے معاوضہ پورا لینا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ کیسے ایماندار بنے گا؟ ہر جگہ پر ایسے. اور یہ مشہور ہے بات کہ پاکستانی عوام میں الا ماشاء اللہ کسی کو محنت کے لیے کام کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر ایک اور بندہ اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی متعین کریں. اس قدر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس قدر ہم غیر گزرے ہیں. اور یہ وہ اس صفت ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حمیدہ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی یہ صفت تھی، اور جبریل امین کی یہ صفت تھی، امانت دار ہونا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی سمجھیں کہ قیامت آ چکی ہے. جب لوگ امانت داری کو بھول جائیں، آج ہم نے امانت داری کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، خائن بن گئے ہیں. فرمایا جب امانت ختم ہو جائے سمجھیں کہ قیامت آ چکی ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیرہ اہل فانتظر الساعہ. جب ناکام اور نااہل لوگوں کے حوالے تمہارے ملک ہو جائیں گے، نااہل لوگوں کے سپرد تمہارے معاملات ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ قیامت آ گئی. آج اوورہال پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک کی ہم بات کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں پوری دنیا میں، جب تک یہ اپنی امانت داری کا ثبوت نہیں دیں گے، اپنے منصب اور عہدے کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو عوام تک خیر کیسے پہنچے گی؟ عوام تک انصاف کیسے پہنچے گا؟ عوام تک بھلائی کیسے پہنچے گی؟ جبکہ اوپر بیٹھے ہوئے عہدے دار بڑے عہدوں پر، بڑے منصبوں پر جو فائز ہیں وہی خائن ہیں، تو پھر قوموں میں امانت داری کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. مجھے 6 باتوں کی تم ضمانت دے دو کہ یہ 6 صفتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 6 اوصاف حمیدہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، ہمیشہ سچ بولا کرو. استاد ہے، ماں باپ ہیں، عہدے دار ہیں، مزدور ہے، دکاندار ہے، جہاں جہاں بھی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے معاملات میں سچائی کے دامن کو تھامو، ہمیشہ سچ بولو. وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور ہمیشہ وعدہ وفا کرو، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانتوں میں خیانت نہ کرو، امانتوں کو ادا کرو، دیانتداری اپنے اندر پیدا کریں. اور چوتھی بات فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آج ہم نے شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے حوالے سے اس قدر جو ہم گر چکے ہیں کہ حکومت وقت کو اس کے لیے ایک محکمہ بنانا پڑا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ محکمہ کون سا ہے. اس میں ہم نہیں کہتے نہ جانے اس میں کسی کے اوپر ظلم ہی ہوتا ہو،
بس سیدھی گولی لگانی ہے، سیدھا فائر لگانا ہے۔ ہم نے وہ تقاضے، وہ شریعت کے انمول حدود کو بھلا دیا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان حدود کو نافذ کرو، ان کے اندر تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے امن و سلامتی کا پیکر ہے۔ اس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو ہم نافذ نہیں کرتے، اپنی مرضی کے بنائے ہوئے قوانین جتنے مرضی بناتے چلے جاؤ، امن نہیں پیدا ہوگا۔ وہ محکمہ بنانے کے باوجود بھی اسی طرح معاملہ، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، نہ بچوں کے حوالے سے، نہ خواتین کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہر جگہ پر برائی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ آپ کسی بچے کو دکان پر، سکول پر، کسی ادارے میں نہیں بھیج سکتے، آپ کا ہر وقت ڈپریشن، پریشانی لگی رہتی جب تک بچے واپس نہیں پڑھتے۔ خواتین کے حوالے سے ہر جگہ پر برائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، اپنی زبانوں کی ضمانت دو کہ ان زبانوں کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی زبانوں سے جھوٹ نہیں بکو گے، اپنی زبانوں سے الزام بہتان بازی نہیں، غیبت و چغل خوری نہیں کرو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، سچوں کا ساتھ دو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امانت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا پانچویں چیز، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، غیر محرمہ خواتین کی طرف نہ دیکھیں، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے روکے رکھو۔ یہ ہیں وہ 6 اعمال جن پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ امانت داری جو ہے یہ انبیاء کا وصف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، بلکہ تمام انبیاء کی یہ صفت ہے۔ اپنے اندر امانت داری کے پہلو کو غالب کریں، حتیٰ کہ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی ملنے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی پرسنل گفتگو کرتا ہے، کوئی راز کی بات کرتا ہے، تو اس کے رازوں کو چھپا کر رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرتے کہ اس کو راز میں رکھنا ہے تو اس کو اپنی امانت سمجھیں کہ اس کی بات میرے پاس امانت ہے۔ ہم جب بات سننا ہوتی ہے قسمیں اور وعدے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں، یہ آپ کی بات میرے پاس راز رہے گی، امانت رہے گی، لیکن ہم اس کی عزت کو عزت نہیں رہنے دیتے، اس کی بات کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ کسی سے لینا یہ بھی امانت ہے۔ آپ سے کوئی راز کی پرسنل گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کو راز رہنے دیں، اس کی بات کو عام ہائی لائٹ نہ کریں، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحت ہے، جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو امانت سمجھیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج بے شمار لوگ خودکشی کی موت مر جاتے ہیں، بے شمار لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، بے شمار لوگ بے رحمی کا شکار بن کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ میرے اور آپ کے اندر جو روح ہے، یہ جسم جو ہے، یہ طاقت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جب چاہے گا اللہ وہ چھین لے گا۔ یہ ہمیشہ آپ کے پاس صحت نہیں رہے گی، ہمیشہ آپ کے پاس طاقت نہیں رہے گی، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو امانت سمجھ کر ان کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگیوں کو منشیات کے عادی بن کر
اور دیگر طرح کے خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے ہلاکت اور بربادی کا باعث نہ بنے۔ آج کل کے سکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ منشیات کے عادی بن چکے ہیں، اور یہ ڈرائیور حضرات، یہ ملازمین جو ہیں ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ایسے ایسے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بھی حفاظت کریں، قوم و ملت کی بھی حفاظت کریں، اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو بڑی عزت بخشی ہے۔ یہ جو وصف ہے امانت داری والا، جو اختیار کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت بخشیں گے اور کل روز قیامت بھی اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں میں یہ صفت پیدا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جو جس انسان میں وہ موجود ہوتی ہیں، سمجھیں کہ اس کے اندر منافقت کے اثرات موجود ہیں۔ ایک بات کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ، اس میں ہے آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے کوئی امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ خیانت کی آگے 2 قسمیں ہیں، مال و منال، ساز و سامان میں خیانت کرنا۔ مال و متاع میں کسی نے آپ کے پاس سامان رکھا، یا پیسے نقدی کی شکل میں رکھے، یا کسی نے آپ کے پاس سامان رکھا، آپ نے اس سامان میں سے کچھ حصہ چرا لیا، اسی طرح کی پیکنگ کر کے واپس اس کو لوٹا دی، خیانت کی، اس سے چوری کیا، یا پیسوں میں سے کم کیے، یہ سارے ہی ہڑپ کر لیے۔ یہ مال و منال، ساز و سامان میں خیانت کرنا، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے جو آج حکومت وقت پوری دنیا میں یہ بات جو ہے چھائی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ہے کہ جو گرانٹ، جو رقمیں، جو گرانٹ وغیرہ ملتی ہے گلی، سڑکوں، محلوں، سکولوں، کالجوں، ہسپتالوں کی تعمیرات کے لیے، ان کو فعال کرنے کے لیے، ان میں سے شاید کہ 50% بھی وہاں پہ پیسہ نہ لگتا ہو۔ ہم کہاں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنے محلات پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی عیاشیوں پر، اپنی اولادوں پر۔ قوم کا پیسہ، قوم کا، ملک کا پیسہ جو ہے کچھ بھی دل میں ڈر نہیں رہتا ہے، بے دریغ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مدعم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو کجاوا تھا اس کو درست کر رہا تھا، اچانک کسی طرف سے تیر آیا اور وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہے، مبارک ہے، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذھا یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے۔ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ شہید ہوا، فرمایا اس نے غزوہ خیبر کے دن مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لی تھی، خیانت کی تھی اس نے۔ آج وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ ہم اربوں کروڑوں خربوں میں خیانت کرتے رہیں، جو چاہیں کرتے رہیں، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہو۔ یہ خیانت ایسا جرم ہے کہ شہادت ملنے کے باوجود بھی انسان کی معافی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لین دین، تجارت، معاملات، تمام شعبہ ہے زندگی میں
ہم کھیل کود پر، اپنی عیاشیوں پر بے شمار اپنی قوم و ملت کے سرمایہ کو، مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے تو سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے۔ تو عہدہ، منصب بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ عہدے کی آڑ میں کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیں گے، کسی کو سفارش کی بنیاد پر نوکری دلوا دیں گے جو اس کا حقدار نہیں ہے، رشوت لے کر، اثر رسوخ استعمال کر کے، سفارش ڈلوا کر کسی کے حق کو مار کر دوسرے کو حق دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں، کسی کا حق چھین رہے ہیں۔ تو لہذا منصب، ایک استاد ہے، اس کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ امانت ہیں، ان بچوں کو کبھی ضائع نہ ہونے دے، ایک ایک صفت ان کے اندر اچھی پیدا کرے، ایک ایک لمحے کا خیال کرے۔ اولاد ہے آپ کے پاس، اولاد آپ کے پاس امانت ہے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، تمام اخلاق رذیلہ سے انہیں بچائیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، جہاں تک تمہارا اختیارات ہیں وہاں تک آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے اپنے اختیارات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صفت امانت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں میں امانت داری، نقل سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، محنت سے اپنے اندر قابلیت پیدا کر کے اپنا حق لینے کی عادت ڈالیں۔ کاروبار کرنے والے لوگ ماپ تول میں کمی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، جعلسازی سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بغیر کسی تحقیق کے فیک خبروں کو پھیلانا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کہ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو اگر صحیح تربیت نہیں دیتے تو وہ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ اگر استاد ہے، امام ہے، خطیب ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کما حق ہو ایک ذمہ داری سمجھ کر حق اور سچ کے ساتھ نبھائیں، اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور خیانت کے پہلو کو نہ اپنائیں، جس کے بارے میں آپ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ چند ایک سوالات ہیں، میں اختصار کے ساتھ ہی ان باتوں کے جوابات دیتا ہوں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہاں پر محمدی تبلیغی جماعت کے کچھ افراد کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو کل صبح ہفتہ کے دن صبح 10-11 بجے تک یہاں پہ قیام پذیر ہیں انشاءاللہ۔ تو تمام نمازوں کے بعد ان کا مختصر درس ہوتا ہے، انتہائی اصلاح والا، تربیت والا، خیر خواہی والا، قرآن سنت کی روشنی میں۔ خصوصی طور پر نماز مغرب کے بعد ان کا درس ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ سب احباب نماز مغرب یہاں پہ ادا کریں، اور آنے والے ہمارے جو مہمان ہیں ان کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سنانا، ہمارا سننا، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے دوست ہیں میاں محمد طارق صاحب، ان کے بیٹی ہیں، کسی ٹینشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں بیرون ملک، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے، آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو سرخرو فرمائے، مشکلات سے اللہ نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے، صحت ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ ہر طرح کے اس کے لیے خیر پیدا فرما دے۔ سب آمین کہتے ہیں، بارک اللہ۔ یہ بھائی کسی نے درخواست بھیجی ہے کہ ان کے دوست ہیں رانا لطیف صاحب، ان کی بیوی 15 دن پہلے برین ہیمرج کی وجہ سے غالباً یا بلڈ پریشر کی وجہ سے کومے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، لمبی زندگی ایمان والی اور صحت والی عطا فرما دے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر ادارے میں
جو ہے خواتین کی کلاس ہر منگل اور بدھ کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک سجدہ شاہ اسلام سینٹر کہتے ہیں زیر پرانی بلڈنگ میں ہو رہی ہے۔ 3 بجے سے 5 بجے تک خواتین کی کلاس ہے، اور مغرب سے عشاء تک بچیوں کی کلاس ہے، جس میں تجوید، حفظ، نادرہ قرآن، دیگر علوم جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اپنی بچیوں کو بھی اور خواتین کو بھی بھیجیں۔ اور اسی طرح جو ہے ادارہ جو ہے آپ کے سامنے زیر تعمیر ہے۔ اس حوالے سے کبھی کبھار آپ کے سامنے اعلان رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے الحمدللہ اوپر والے پورشن کا جو ہے کام شروع ہے۔ بجلی کا 80% جو ہے کام مکمل ہو چکا الحمدللہ آپ کے تعاون، اللہ کی رحمت اور برکت سے۔ سوچ پلیٹوں کا کام باقی ہے، باقی سب مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سینٹری کا کام جو ہے وہ 90% مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب ٹوٹیاں ہیں وہ بھی سامان موجود ہے۔ اسی طرح کنسٹرکشن کے حوالے سے 3 فلور کا جو حصہ ہم نے تعمیر کیا تھا، پہلے نہیں تعمیر ہوا تھا، یہ نیا تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پہ بچوں کا کچن وغیرہ ہے، وہ بھی گرے سیکشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب سیلنگ کے حوالے سے یہ اعلان ہے، 10 کلاس روم کمرے ہیں اوپر والے پورشن میں، اس کے اندر واش روم، وضو خانے بھی ہیں، گلیاں بھی ہیں، تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ کا یہ خرچہ ہے سیلنگ کا۔ سیلنگ کے حوالے سے فی کمرے کا خرچہ 50,000 روپے ہے تقریباً، 100 سے 110-20 تک کا ریٹ چل رہا ہے سیلنگ کا۔ آپ خود سیلنگ کروانا چاہیں خود کروا دیں، یہ ایک کمرے کا خرچہ آپ برداشت کریں، 50,000 روپے ایک کمرے کا یہ خرچہ ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ضرور صدقہ جاریہ جو ہے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ جو ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ 12:45 بجے شروع ہوگا، 1:15 پہ جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ 1:15 پر کلاس اپنا جماعت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ نماز جمعہ 1:15 پر، اور جمعے کا آغاز 12:40 پہ اذان ہوگی، اس سے فوراً بعد جمعہ کا آغاز ہوگا، اور جماعت جو ہے نماز جمعہ 1:15 پہ ہوگی۔ سب احباب یہ ٹائم نوٹ فرما لیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کو سامنے رکھ کر تشریف لائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔